دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی شادی ساتھ والے گاؤں میں طے پائی۔ فلاں دن دلہا بارات لے کر آئے اور اپنی دلہن لے جائے۔ ساتھ میں لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ دلہا اپنے ساتھ جو بارات لائے گا اس میں 100 نوجوان ہونے چاہیے اور کوئی بھی بوڑھا شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت عجیب شرط سن کر دلہے والے بڑے حیران ہوئے، پر پھر بھی شرط منظور کر لی، لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان بھی تھے کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے اور کیوں بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ دلہے کے گاؤں کے نوجوان بہت خوش تھے کہ اس بارات میں کوئی بڑا بوڑھا نہیں جائے گا اور وہ مزے لوٹتے اور ہنستے کھیلتے بارات لے کر جائیں گے۔ دوسری جانب گاؤں کے بڑے دانا بوڑھے پریشان ہو رہے تھے کہ آیا انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر، بارات کے جانے کا دن آن پہنچا۔ دلہے کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات دوسرے گاؤں روانگی کے لیے تیار تھی تو اسی لمحے گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا تھوڑے فاصلہ رکھ کر جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات بڑی بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن لے کر ہی لوٹیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ مگر بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بوڑھے کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ بارات جب روانہ ہوئی تو راستے میں نوجوانوں نے دل میں بہت برا محسوس کیا کہ ہم 100 نوجوان ہیں جو بہادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں، توانا ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے میں ایک بوڑھے شخص کا جو مشکل سے چل رہا ہے، ہاتھوں میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا ہے، کھانس کھانس کر ساتھ آ رہا ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ خیر، دل میں برا بھلا کہتے ہوئے یہ نوجوان اپنے بھائی یا دوست کی بارات لیے دوسرے گاؤں میں دلہن کے گھر پہنچ گئے۔ دلہن کے عزیز و اقارب نے جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو پورے 100 نوجوان ان کے سامنے موجود تھے اور ان میں کوئی بھی بوڑھا موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائے اور کہا کہ دلہے کا نکاح اب اس وقت ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری کی جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے تبھی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوستان خطا ہو گئے اور وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو اچانک خیال آیا کہ بارات کے ساتھ ایک بوڑھا بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ نوجوان مجمع سے آنکھیں بچاتا اور چھپتے چھپاتے ہوئے باہر کو نکلا اور فاصلہ رکھ کر ساتھ آنے والے بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نوجوان کو وہ بزرگ ایک درخت کی اوٹ میں آرام کرتے ہوئے ملے اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا اور کہا کہ تم واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے اپنی شرط پیش کرو کہ بکرا ایک ایک کر کے ان کے سامنے لایا جائے، اور جب ایک بکرا ان کے سامنے پہنچے تو سب نوجوان ایک دم ہی اس پر ٹوٹ پڑے اور اکٹھے کھائیں۔ نوجوان بوڑھے شخص سے ہدایت لے کر واپس پہنچا اور اس نے وہی کیا جیسا کہ اسے ہدایت دی گئی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے اور دلہے والوں نے دلہن والوں کی یہ شرط پوری کر دی اور 100 بکرے کھا لیے، اور پھر نکاح کے بعد دلہن کو لے کر بارات ہنسی خوشی واپس آ گئی۔ نوجوانوں کو پھر احساس ہوا کہ کس طرح ایک بزرگ نے رہنمائی کر کے ان کی پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دیا۔ مندرجہ بالا جو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہماری معلومات کے مطابق 100% درست ہے، اور یہ علی گڑھ کالج کے نوجوانوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بہرحال المختصر نہایت معذرت کے ساتھ
آج ہم اپنے بزرگوں کا وجود اپنے لیے غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہم پر گرا گزرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنے لیے توشہ زیست سمجھیں۔ کوشش کریں کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی آسانیاں سمیٹیں۔ بہت شکریہ۔